نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کے یہ عظیم چچا، ان کا اسم گرامی حمزہ ہے۔ آپ کے بہت سارے لقب ہیں، مشہور آپ کا لقب جو خود آپ نے برسر میدان پکارا، اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی اپنے محبوب چچا کو اس وصفی نام سے یاد فرمایا، وہ ہے اسد اللہ، اللہ کا شیر، و اسد رسول، اور اللہ جل شانہ کے رسول معظم علیہ السلام کے شیر۔ آپ کی کنیت ایک ابو یعلا ہے اور دوسری آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم پاک عبد المطلب ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی والدہ کا اسم گرامی حالہ ہے۔ نبی پاک صاحب لولاک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت سے تقریباً 4 سال قبل حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو نبوت کے 6 سال میں، بعثت کے 6 سال میں، یعنی حضور جانے جانا کے اعلان نبوت کے 6 سال میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے توحید و رسالت کا کلمہ پڑھ کر نبی پاک علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، اور آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس کے جو محافظ ہوئے، ان میں جو پہلے درجے کے لوگ ہوئے، اللہ نے ان پہلوں میں بھی پہلا ہونے کی شان عطا فرمائی ہے۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہرا دیتے ہوئے سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور اس کا بیان کچھ اس طرح ہے جو مستدرک حاکم میں ابو عبداللہ حاکم نیشاپوری نے حدیث نمبر 4941 نمبر پر بیان کیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی کتاب، جسے سیرت ابن اسحاق کہتے ہیں، یہ محمد ابن اسحاق تابعی ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوان پر پروپر اور مکمل ایک کتاب لکھی۔ اس کتاب کو بنیاد بنا کر 3 صدی ہجری میں عبد الملک بن ہشام نے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر کتاب لکھی، اور اس کا نام ہے السیرۃ النبویہ لابن ہشام، یا عام طور پر سیرت ابن ہشام اس کو کہا جاتا ہے۔ اور سیرت ابن ہشام کے اوپر پھر 6 صدی ہجری میں امام سہیلی نے کام کیا، اور اس کی یوں کہہ لیجئے کہ حاشیہ اور ایک شرح ترتیب دی، اس کا نام ہے الروض الانف۔ یہ 3 کتابیں ایک جلد میں میرے سامنے موجود ہیں، ویسے تو یہ 4 جلدوں میں ہے، لیکن یہ ایک کتاب گویا اس کے اندر 3 کتابیں ہیں، اور سیرت کا یہ نہایت مستند ماخذ ہے۔ اس کے اندر بھی
حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا عظیم واقعہ موجود ہے۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم نے باقاعدہ اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا کہ ان ابا جہل اعترض لرسول اللہ عند الصفا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کے پاس تشریف فرما تھے، جسے صفا مروہ جہاں سعی کی جاتی ہے، جو حج اور عمرہ کا باقاعدہ ایک حصہ ہے۔ تو صفا کی جو پہاڑی ہے کوہ صفا، اس کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ ایسے میں ابو جہل آ گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کے لحاظ سے معترض ہوا۔ فآذاہ، اس بدبخت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دی، نبی پاک علیہ السلام کو اذیت دی۔ وشتمہ، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گالم گلوچ کیا۔ وقال فیہ ما یکرہ من العیب لدینہ والتضعیف لہ، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور سچے دین اسلام کے عیب بیان کرنے لگا۔ فلم یکلمہ رسول اللہ، اللہ جل شانہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منہ نہیں لگایا، سرکار نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی اس سے کلام نہیں فرمایا۔ اور ہوا اس طرح کہ کوہ صفا کے پاس ہی وَمَوْلَاتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَدْعَانَ التَّیمِی فی مسکن لہا فوق الصفا تسمع ذلک، عبداللہ بن جدعان تیمی اس کا گھر کوہ صفا کے ساتھ ہی کچھ بلندی پر موجود تھا۔ اس کے گھر کے اندر اس کی ایک باندی موجود تھی، کنیز، وہ یہ سارا کچھ سن رہی تھی اور سماعت کر رہی تھی۔ ثم انصرف عنہ فعمد الی نادم من قریش عند الکعبہ، ابو جہل لعین یہ سب کر کے اس کے بعد کعبۃ اللہ کے قریب قریش کے سرداروں کی مجلس لگی ہوئی تھی، اس مجلس میں جا بیٹھا۔ فجلس معہم، ان کے پاس گیا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ولم یلبث حمزہ بن عبد المطلب ان اقبل متوشحا قوسہ راجعا من قنص لہ، زیادہ دیر نہیں گزری کہ حضرت سید الشہداء محبوب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما آپ وہاں تشریف لے آئے۔ اب شکار پر گئے ہوئے تھے اور کمال کا شکار کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہنر عطا فرمایا تھا، اور معمول کے ساتھ آپ شکار کے لیے جایا کرتے تھے، اور اس دن بھی آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، اور شکار سے واپس لوٹے اس جگہ پہنچے تو آپ کی یہ عادت تھی کہ گھر جانے سے پہلے آپ جب بھی شکار سے ہو کے آتے تو کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ تو آج بھی آپ وہاں کعبۃ اللہ کے قریب آئے تو لم یمر علی نادم من قریش الا وقف وسلم وتحدث معہم، آپ جب بھی قریش کی اس مجلس کے قریب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور ان سے کچھ بات چیت کرتے، اور کچھ جو معمول کے آداب تھے وہ وہاں بجا لاتے۔ وَكَانَ أَعَزَّ قُرَيْشٍ وَأَشَدَّهَا شَكِيمَةً، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شان والا کے لحاظ سے قریش کے عزیز ترین فرد تھے، یعنی قریش مکہ میں اللہ تعالیٰ نے عزت کی نہایت بلند مسند پر آپ کو فائز فرمایا ہوا تھا۔
بہت معتمد آپ کی شخصیت تھی، نہایت معتبر آپ کو مانا جاتا تھا۔ وَأَشَدَّهَا شَكِيمَةً، اور اپنی عادت، طبیعت، فطرت، خلقت اور اپنی سرشت کے لحاظ سے آپ نہایت مضبوط اور توانا آدمی تھے۔ بہت مضبوط طبیعت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكًا عَلَى دِينِ قَوْمِهِ، اس وقت آپ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اپنی قوم مکے والوں کے دین اور ان کے مذہب پر تھے۔ فَجَاءَتْهُ الْمَوْلَاتُ، اتنے میں وہ عبداللہ بن جدعان تیمی کی باندی اور اس کی کنیز وہاں آ گئی۔ وَقَدْ قَامَ رسول اللہ لِيَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ، حال یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ فقالت لہو یا ابا عمارہ، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن جدعان کی کنیز اور باندی وہ کہنے لگی، اے ابو عمارہ یا ابو عمارہ، لو رأیت ما لاقیہ ابن اخیک محمد من ابی الحکم آنفا وجدہ ہاہنا فآذاہ وشتمہ وبلغ ما یکرہ ثم انصرف عنہ ولم یکلمہ۔ اس کنیز اور باندی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے حمزہ، اگر آپ دیکھ لیتے وہ ساری صورتحال جو میں نے دیکھی کہ ابھی کچھ وقت پہلے اسی جگہ آپ کے پیارے بھائی عبداللہ کے لخت جگر اور نور نظر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ ابو الحکم، یہ ابو جہل کی کنیت تھی، کہا اس نے نہایت ناروا سلوک کیا ہے، معاذ اللہ ان کی سخت بے ادبی کا ارتکاب کیا ہے۔ اور ساری صورتحال اس باندی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ ڈالی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب سنا تو فاحتمل حمزۃ الغضب لما اراد اللہ من کرامتہ فخرج سریا لا یقف علی احد کما کان یصنع۔ کہا ہوا یہ کہ حضرت امیر حمزہ نے جب بھی جیسے ہی آپ نے یہ سنا تو سنتے ہی فوراً آپ غیظ و غضب میں آ گئے اور بڑی جلدی کے ساتھ آپ سین حرم کی جانب بڑھے، کعبۃ اللہ کی طرف بڑھے، اور اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی وہ عام طور پر جو آپ کا معمول تھا اس سے ہٹ کر تھی۔ اب جلدی سے کعبۃ اللہ کی طرف چلنے لگے، اور اصل میں معاملہ یہ تھا کہ عرش کا رحمان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مہربان ہو چکا تھا۔ یہاں جو لفظ ہے لما اراد اللہ من کرامتہ، یعنی اللہ جل شانہ حضرت امیر حمزہ کو کرامت سے نوازنا چاہتا تھا۔ مانا عرش کا رحمان حضور کے اس چچا کو عزت و مرتبہ عطا فرمانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ عرش والا حمزہ کو ظلمتوں، تاریکیوں اور اندھیریوں سے نکال کر نور کے جہان میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا اعزاز عطا فرمانے کا اللہ ارادہ کر چکا تھا۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے بڑھے، اور جب کعبہ شریف کے قریب پہنچے فلما داخل المسجد ناظر الیہ جالسا فی القوم، مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے وہ جو مجلس کعبہ شریف کے قریب قریشیوں کی ہو رہی تھی اس کی طرف دیکھا تو ابو جہل ان میں بیٹھا ہوا تھا۔ فاقبل نحوہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی جانب بڑھے، قریب آئے، حتی اذا قام علی رأسہ، یہاں تک کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ابو جہل لعین کے سر پر آ کے کھڑے ہو گئے۔
یعنی اللہ کے شعر تھے نا، حضور کے بھی شعر تھے، اور آپ کی شعری کا جو سلسلہ ہے اور آپ کی بہادری کا جو ایک عظیم سلسلہ ہے وہ اس قدر عظیم ہے کہ میرے سامنے موجود ہے مستدرک میں ہی کہ حضرت عمیر بن اسحاق بیان کرتے کان حمزہ تو یقاتل بین یدی رسول اللہ بسیفین ویقول انا اسد اللہ، کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی شان، جرت کا انداز اور آپ کی بے باکی کا جو سٹائل تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ میں نہایت ممتاز تھا، کہ باقی جو بھی بہادر میدان کارزار میں اترتا تھا، جو بھی نبی پاک علیہ السلام کا غلام دشمنوں سے نبرد آزما ہوتا تھا تو ہاتھ میں تلوار ایک ہوتی تھی، لیکن تمام صحابہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بالکل جدا گانا اور نہایت منفرد ہوتا تھا کہ آپ جب نبی پاک علیہ السلام کے دین کے لیے، دین کی عزت و ناموس کے لیے، دین کے استحکام اور تحفظ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور دین کی سولیڈیرٹی کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے دین کی سر بلندی کے لیے حضور جان جانا فخر عالم تاجدار کائنات علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع کرتے ہوئے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روبرو، آپ کے آگے اور آپ کے سامنے جب میدان میں لڑا کرتے تھے اور دشمنوں پہ حملہ آور ہوا کرتے تھے تو انداز یہ ہوتا تھا کہ دائیں ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی، بائیں ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تھی۔ باقی ہر جوان، ہر جو وہ جنگجو، ہر حضور کا غلام، ہر صحابی وہ جب لڑتے تو تلوار ایک ہوتی۔ امیر حمزہ کی یہ شان تھی کہ آپ ایک تلوار نہیں، آپ بیک وقت نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ فیض کے تصدق سے 2 تلواروں سے عزت و ناموس نبوی علیہ تحیت و ثنا پر پہرا دیا کرتے تھے، 2 تلواریں ہاتھ میں رکھتے تھے، اور جب لڑتے تو آپ علی الاعلان لڑتے ہوئے یہ بھی فرمایا کرتے تھے میرے سامنے سوچ سمجھ کے کوئی آئے، ہاں میرے سامنے غور و خوض کر کے کوئی آئے۔ کیوں؟ فرمایا انا اسد اللہ، کہا مجھے اللہ کا شیر کہا جاتا ہے، میں عرش والے کا شیر ہوں۔ آپ میدان جنگ میں اور جہاد کے میدان میں آپ یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، یہ آپ کی شان والا تھی۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے قریب آئے، اس کے سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور باقاعدہ اسے متوجہ کیا، یہ نہیں کہ اچانک سے اس پر حملہ کر دیا، یہ نہیں کہ کوئی کہے جی پتہ نہیں تھا ابو جہل کو وغیرہ تو وہ بھی بہت بہادر تھا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ آئے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اسے متنبہ فرمایا، اور بعض کتب میں تو صراحت ہے، آپ نے فرمایا تو ہی ہے وہ بدبخت کے جس نے میرے پیارے بھتیجے کو اور ان کی عزت و ناموس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ نے باقاعدہ اسے للکارا، اور للکارنے کے بعد کہا رفع القوس فضربہ علی رأسہ ضربۃ مملوءہ، کہا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر زور سے دے ماری، کہا ایسی ضرب تھی جو بھرپور تھی، ہاں ایسی ضرب تھی جو بھرپور تھی، اس لیے کہ شیروں والی ضرب تھی نا۔ تو جب ضرب لگی تو صرف ضرب نہیں لگی، ابو جہل کے بدبخت کے سر پر گہرا زخم بھی لگایا۔ ابن شام کے جو لفظ ہے وہ یہ فشجہ شجتن منکرتن، کا ایسا گہرا زخم لگایا سر پر کہ جس سے خون بہ نکلا۔ جب یہ ہوا تو ایسے میں جو اس کے دائیں بائیں باقی اس کے ہم نشین تھے ابو جہل کے، وہ فوراً سے بھاگے، کھڑے ہوئے۔ وقامت رجال من قریش من بنی مخزوم الى حمزہ لینصروا ابا جہل،
کہا بنو مخزوم کے کچھ لوگ تھے، قریش کے کچھ افراد تھے، وہ فوراً سے کھڑے ہوئے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدلہ لیں اور ابو جہل کا دفاع کریں۔ تو ابو جہل یہ خبیث جو تھا، یہ بڑی دوری اور دورنگی کا مزاج رکھنے والا تھا، یعنی دکھنے میں کچھ، حقیقت میں کچھ، ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، اور دین دشمنوں کی یہ طبیعت اور عادت ہمیشہ سے رہی ہے، وہ جو سامنے دکھتے ہیں وہ حقیقت میں نہیں ہوتے۔ تو ابو جہل بھی ایسا ہی تھا۔ تو جب وہ قریشی کھڑے ہوئے اور امیر حمزہ پر حملہ کرنے لگے نا، تو ابو جہل اپنی منافقانہ طبع سے فوراً کہنے لگا نہیں نہیں، تم حمزہ کو کچھ نہ کہنا، ہاں حمزہ کو کچھ نہ کہنا، تم چھوڑ دو اسے۔ بولا کہتا ہے کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ تم نہ حمزہ کو کچھ کہنا، اس واسطے کہ میں نے ابھی اس کا جو بھتیجا ہے نا، فقد سببت ابن اخیہ سبا قبیحا، میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو معاذ اللہ نہایت بری گالی دی ہے، میں نے انہیں برا بولا ہے اور میں نے ان کی توہین کی ہے، لہذا تم نے انہیں کچھ کہنا۔ دعو ابا عمارہ، کا جانے دو تم ابو عمارہ کو، امیر حمزہ کو جانے دو، نہ کچھ کہو۔ تو ایسے میں وہ جو قریشی افراد تھے اور باقی کچھ بنو مخزوم کے لوگ تھے، فقالو بولے ما نراک یا حمزہ الا صباتا، ہمیں لگتا ہے حمزہ تو نے اپنا جو یہاں قومی مذہب تھا اور ہمارا جو دین تھا، تو نے اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ تو نے اپنا قومی جو دین اور مذہب تھا اس کو ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے تو نے اسے۔ فقال حمزہ، امیر حمزہ بولے وما یمنعنی وقد استبان لی ذلک منہ، کام میرے لیے کون سی رکاوٹ ہے ایسی کہ میں اس دین کو چھوڑوں نہ اور اس سچے دین کو قبول نہ کروں؟ کیوں؟ کہا میرے لیے حق و باطل مکمل واضح ہو چکا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کہا حق اور باطل واضح ہو گیا میرے لیے، اور فوراً ادھر ہی، یہ شان بھی کسی کسی کی ہوتی ہے، ہاں ہر کسی کی نہیں ہوتی، ہاں یہ شان اللہ نے صحابہ میں کچھ خاص نفوس قدسیہ، وہ جو اوائل کا دور تھا جب ہر طرف ظلم تھا، ستم تھا، بربریت تھی، جبر تھا، استبداد کے کالے بادل جب منڈلا رہے تھے، ان خوف کی گھڑیوں میں ہمیں اگر جرأت و بے باکی کا یہ انداز، دین کی عزت پر پہرا دینے کا یہ بہادری کا انداز، نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دینے کا یہ دلیری والا انداز اگر نظر آتا ہے تو یا صدیق اکبر میں نظر آتا ہے، یا عمر فاروق میں نظر آتا ہے، یا عثمان غنی میں، یا مولا علی میں، یا حضرت امیر حمزہ میں نظر آتا ہے۔ ہاں ان میں سے ہر ایک کے لیے ہاں پورا ایک موضوع ہے، پورا ایک عنوان ہے کہ وہ بالکل اسلام کی آغاز کی گھڑیاں جب ماحول کے اندر انتہا درجے کی گھٹن تھی، انتہا درجے کی دہشت تھی، ان گھڑیوں میں بھی ان عظیم نفوس قدسیہ نے سمجھوتا نہیں کیا، ڈنکے کی چوٹ پر انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عزت و ناموس پر پہرا دے کے دکھایا ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ میں جو اس باطل مذہب کو چھوڑوں نہ اس حق مذہب کو قبول نہ کروں؟ آپ نے فرمایا میرے لیے حق و باطل واضح ہو گیا، اور ساتھ ہی فوراً کہنے لگے انا اشہد انہ رسول اللہ، سامنے مکے کے سردار کھڑے ہوں، کفر کے صنادید کھڑے ہوں اور کفر کے طاغوت کھڑے ہوں، ابو جہل جیسا غنڈہ اور باقی بدماش کھڑے ہوں، ان کے سامنے یہ نعرہ لگانا بھی سرکار کے چچا کا ہی انداز ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں اور کتراتا نہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں سن لو، میں اعلان کر رہا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں،
بے شک انہیں عرش والے نے سچا رسول بنایا ہے. اور آگے وَأَنَّ الَّذِي يَقُولُ حَقٌّ، فرمایا بے شک وہ جو کہتے ہیں، اللہ اللہ کا وہ جو کہتے ہیں، ان کے دہانے مبارک سے جو نکلتا ہے، ان کی زبان ذیشان سے جو ارشاد ہوتا ہے، میں حمزہ ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، وہ حق و صداقت پر مبنی ہوتا ہے. وہ حق ہوتا ہے، سراسر حق ہوتا ہے. اس کے بعد فرمایا اعلان کرتے ہوئے فرمایا فَمْنَعُونِي إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، ہے جرت تم میں سے کسی کے اندر تو پھر مجھے ذرا روک کے دکھاؤ، میرا رستہ روکو، آؤ میرا سامنا کرو. یہ انداز عاشقوں کے آج 15ویں صدی میں نہیں ہے، یہ عاشقوں کو انداز اللہ نے صحن کعبہ سے عطا فرما رکھے ہیں. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا ہاں سنو، میرے سامنے حق و باطل واضح ہو گیا، لہذا آؤ جس کو ضرورت ہے میرے سامنے آؤ، اور میں پھر دیکھتا ہوں کہ کون میرا رستہ روکتا ہے. اس کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے اسلام لانے کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ایک جہان ہے، ہاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں. آلس فرماتے ہیں حضور نبی پاک علیہ السلام کے روبرو آپ کے سامنے اور آپ کے آگے میدان میں کا جو جاں باز ہوتے تھے نا، ان میں جاں بازوں میں کہا جو بالکل نمایاں ہوتا تھا اسے مدینے والے کا چاچا امیر حمزہ کہا جاتا ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد امیر حمزہ آپ واپس لوٹے. ومر حمزہ علیہ السلام وتابع رسول اللہ فلما اسلم حمزہ علمت قریش ان رسول اللہ قد عز وامتنع وان حمزہ سیمنعہ فکفوا عن بعد ما كانوا يتناولون وینالون منہ. ابو جہل نے کہا جانے دو، نہیں چھیڑ چھاڑ کرنا یہاں. کیوں؟ کہا یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں عرب کا بہادروں کا تاجدار امیر حمزہ ہے یہ. نہ کچھ کہنا ایسے. امیر حمزہ جو ہی واپس پلٹے نا، بڑی شہانہ چال سے، اللہ اللہ اللہ، عرش والے نے جسم بھی بڑا سونا دیا تھا، حسن بھی کمال والا تھا فرمایا تھا. ہائے 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 کیا شان ہے اے امیر حمزہ آپ کی، کیا شان ہے آپ کی. اللہ اللہ. انہوں نے کہا، ابو جہل کہنے لگا اور باقی اس کے جو ساتھی تھے وہ کہنے لگے آج کے بعد محتاط ہو جانا، اب پہلے جو تم جسارت کیا کرتے تھے نا محمد کریم علیہ السلام کی شان کے بارے میں، کہا اب جرت نہ کرنا، اب زبانیں روک لو. کیوں؟ کہا حمزہ اس کا کلمہ پڑھ چکا ہے. ہاں اب وہ کسی کو دم نہیں مارنے دے گا، ہاں کسی کو وہ میلی آنکھ بھی نہیں اٹھانے دے گا. اب محتاط ہو جانا. اور اس کے بعد پھر میں مختصر یہ کروں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گھر آیا ثم رجع حمزہ الی بیتہ فاتاہ الشیطان. جب گھر آئے نا تو شیطان آ گیا پاس، اور شیطان آ کہتے ہیں انت سید قریش اتبعت ھذا الصابی وترکت دین آبائک للموت خیر لک مما صنعت. شیطان آ کے کہتے ہیں اے حمزہ تو قریش کا سردار تھا، تو نے اپنا وہ جو یہاں پیچھے دین چلتا آ رہا تھا تیری قوم کا، قریش کا جو مذہب تھا اس کو تو نے چھوڑ دیا. اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف شیطان اشارہ کر کے لگا تو نے اس کا جو ہے وہ دین اختیار کر لیا اور اس کا کلمہ پڑھ لیا. کہا حمزہ تیرے جیسے بندے کے لیے تو یہ کرنے سے موت بہتر تھی، تو موت کے گھاٹ اتر جاتا، یہ نہ کرتا، اپنا مذہب نہ چھوڑتا، ادھر نہ جاتا. امیر حمزہ کہتے ہیں میرے ہاں ایک وسوسہ سا پیدا ہو گیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں میں نے یہ دعا کی اللہم اے اللہ ان کان رشدا فجعل تصدیقہ فی قلبی والا فجعل لی مما وقعت فیہ مخرجا. کہتے ہیں میں نے اللہ کی رات اٹھا لی، یا اللہ یہ جو کچھ میں کر چکا، یعنی تیرے محبوب کا کلمہ پڑھ چکا، میں اسلام لا چکا، ایمان لا چکا، تیرے حبیب کی غلامی میں آ چکا، مولا اگر یہ ہدایت ہے تو اسے میرے دل میں اتار دے، میرے دل میں اس کی مضبوط تصدیق پیدا کر دے، اور اگر معاذ اللہ یہ گمراہی ہے تو میرے لیے اس سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے. یہ کہا، اور اس کے بعد امیر حمزہ کہتے ہیں فباتا بلیلہ لم یبت بمثلھا من وسوسۃ الشیطان. کہتے ہیں رات کو سویا، کیسا سویا؟ ادھر یہاں
سیرت ابن شام کے اندر یہ موجود ہے، لا اکتحل بنوم، کہا میں اپنی آنکھ میں نیند کا سرما بھی نہیں لگا سکا، یعنی ساری رات مجھے وسوسے شیطان کے اتنے آئے کہ ان کی وجہ سے نیند نہیں آئی، میں مخمسے میں تھا، ساری رات سوچتا رہا یہ کیا ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر کیا ہوا، فوراً صبح ہوتے ہی فغدا علی رسول اللہ، میرے محبوب کے پاس حاضر ہو گئے۔ فقال ابن اخی انی وقعت فی امر لا اعرف المخرج منہ، آگے کہتے ہیں میرے پیارے بھتیجے ایک ایسے معاملے میں ہوں کہ نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ سونا بھتیجا، اللہ اللہ، فحدثنی حدیثا فقد استحیت یا ابن اخی ان تحدثنی، کہ سونے ہاں لب کھولو نہ ذرا، کچھ بولو نہ ذرا۔ بابو بولو تو صحیح، آپ کے بول سننا چاہتا ہوں۔ بابو میری حالت دیکھو، ساری رات شیطان وسوسے ڈالتا رہا اور مجھے تنگ کرتا رہا، بابو سو نہیں سکا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اب میرے دکھوں کا مداوا تو کرو، محبوب میرے زخموں پہ مرہم تو رکھو۔ سونا جو اس وقت کیفیت ہے اس سے مجھے چھٹکارا تو دلواؤ۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام جب آپ نے اپنے پیارے چچا کو دیکھا، پھر فاقبل رسول اللہ، محبوب متوجہ ہوئے، فَذَكَّرَهُ وَوَعَدَهُ وَخَفَّفَهُ وَبَشَّرَهُ، میرے محبوب نے واعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، خطاب فرمایا، چاچے کو باقاعدہ پورا خطاب کر کے فرمایا چاچا اس مذہب پر جہنم ہے اور جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے، اور اس میرے سچے مذہب پر اللہ نے بدلے میں جنت تیار کر رکھی ہے۔ جب حضور نے خوشخبری سنائی، ڈر سنایا، فَأَلْقَى اللَّهُ فِي نَفْسِهِ الْإِيمَانَ كَمَا قَالَ رسول اللہ، حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں پھر اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا اور فوراً بول کے کہتے ہیں اشہد انک لصادق شہادت المصدق، کہ میرا محبوب گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں رب نے آپ کو سچا رسول بنایا ہے۔ اور آگے حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں یا ابن اخی دینک فواللہ ما احب ان لی ما المعت الشمس وانی علی دینی الاول، قال فکان حمزہ ممن عز اللہ بہ الدین، اور اس کے بعد فوراً کہنے لگے میرا سونا بھتیجا ڈنکے کی چوٹ، علی الاعلان، سرعام اپنے دین کا اعلان کرو اور اظہار کرو۔ میرا محبوب میں دیکھتا ہوں آپ کی طرف کون آتا ہے، کون آپ کا رستہ روکتا ہے، اور فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرا محبوب یہ سورج جو چمک رہا ہے نا، تو میں یہ کہتا ہوں اب مجھے پسند یہی ہے میں جب تک جیوں محبوب تیری غلامی میں جیوں۔ اور آخری لفظ حدیث کے یہ ہیں، امیر حمزہ ان ہستیوں میں سے ہیں، ان شخصیات میں سے ہیں، ان عظیم نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن کے ذریعے اللہ نے دین اسلام کو کفر پہ غلبہ عطا فرمایا تھا۔